بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ حضرات ناظرین، اس ویڈیو میں ہم رمضان کے ٹائم ٹیبل کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس ٹائم ٹیبل کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت دائمی اور کسی بھی دائمی اوقات میں یا مدرسے سے نکلنے والے اشتہارات میں یا ممبر پر بیان دیے گئے امام صاحب کے بیان میں وہ خصوصیت نہیں ملے گی، اور وہ خصوصیت ہے اس کا کالم نمبر 3 میں۔ یہ کالم نمبر 3 بقیہ 10 کالم اس کا بنایا گیا ہے۔ 2022 اپریل کے 3 سے روزہ، پہلا روزہ شروع ہے۔ اس میں 10 خانے ہم نے بنائے ہیں۔ پہلا خانہ صبح صادق کا ہے، اور صبح صادق کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ تمام ہی دائمی اوقات میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طلوع آفتاب، یعنی سورج اگتا ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ کو دائمی اوقات میں نظر آئے گا۔ لیکن تیسرا کالم جو نصف نہار شرعی کا ہے، نصف نہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ دن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی دن ہوتا ہے جس دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رات تک رکھنا ہے۔ کہاں سے رکھنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھنا ہے۔ اب یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہی شرعی دن کہلاتا ہے، اور کس دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ کا شرعی دن ہوگا وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے عرفی دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم عرف میں دن کہتے ہیں۔ وہ عرفی دن کس تاریخ میں کتنے گھنٹے کتنے منٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کو آخری کالم میں نظر آئے گا۔ تو کالم نمبر 3 اور کالم نمبر 9 اور 10 یہ اس ٹائم ٹیبل کی خصوصیت ہے جو آپ کو کسی بھی دائمی اوقات میں یا مدرسے کے اشتہارات میں نہیں دکھائی دے گا۔ اور امام صاحب بھی بیان میں یہ صاف اور واضح نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی کسی وجہ سے، پہلا روزہ ہے یا سفر سے کبھی ہم آئے اور روزہ نہیں رکھ رہے تھے، لیکن اب یہاں گھر پہنچ گیا تو کل ہو کے روزہ رکھنا ہے، رات میں سحری نہیں کھا، پہلا روزہ تھا اس وجہ سے بھول گئے تھے، یا روزہ رکھنے کا کسی وجہ سے صحت بحال نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ نہیں تھا تو سحری بھی نہیں کھائی اور نیت بھی نہیں کیا۔ اب امام صاحب سے پوچھنے پر بھی امام صاحب نے یہی جواب دیا کہ رات میں نیت نہیں کر سکے تو دوپہر تک کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوپہر کا متعین ٹائم وہ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ تو ہم نے اسی ٹائم کو متعین کیا ہے جس پر روزہ کے صحیح ہونے کا مدار ہے، یعنی اتنے وقت تک آپ کا روزہ، آپ کے روزے کی نیت ہو جانی چاہیے، اور اسی کو صاحب ہدایہ نے اصح یعنی سب سے زیادہ صحیح مانا ہے۔ یہ نصف نہار شرعی کا مطلب ہے یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا آدھا دن، اور آدھے دن سے زیادہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ 10 خانے میں مکمل آپ دیکھیں گے کہ خانہ نمبر 3 اور خانہ نمبر 9 اور 10 یہ آپ کو بقیہ دائمی اوقات میں نہیں ملے گا۔ بقیہ دائمی اوقات میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو ان تینوں کے علاوہ ہیں۔ ہم نے اس دائمی اوقات سے کوشش کیا کہ جو امام صاحب بیان نہیں کر سکے یا جو مدرسے کے اشتہارات میں نہیں ہے یا دائمی اوقات میں جو ٹائم نہیں ہے وہ ٹائم ٹیبل خاص طور سے اس میں ہم ذکر کریں گے، اور اسی کو ہی ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں 1 سے 15 تاریخ تک مکمل ٹائم ٹیبل ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل
آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر خود فائدہ محسوس ہو تو ضرور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو 15 دن کا ہم نے لکھا ہے، اس 15 دن کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر بقیہ 15 دن کا اس کے بعد اسی میں بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہ 15 دن کا تیار ہے، یعنی 16 رمضان سے 30 رمضان تک کا یہ ٹائم ٹیبل تیار ہے، اور اس میں بھی وہی 10 کھانے ہیں۔ صبح صادق کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت، نصف نہار شرعی یعنی رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت، جو اس ٹائم ٹیبل کی خوبی اور خصوصیت ہے۔ استواء شمس یعنی زوال، اور زوال سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں احتیاطاً۔ یوں تو زوال کے فوراً بعد ظہر شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، عصر کا وقت جیسے ہی ختم ہو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جو مغرب کا وقت ہے وہی افطار کا بھی وقت ہے۔ لیکن افطار میں احتیاطاً 2 منٹ تاخیر کر لینی چاہیے، اور ختم سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے احتیاطاً سحری ختم کر لینی چاہیے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ آخر میں جیسا کہ 15 دن میں تھا کہ اگر آپ شرعی دن جاننا چاہتے ہیں، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کس دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ کا ہے، تو آپ کو مقدار یوم شرعی میں دکھائی دے گا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عرفی دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ کا ہے، تو آپ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کے گھنٹے اور منٹ کو دیکھنے کے لیے مقدار عرفی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ دوستو یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہوگا تو ضرور اپنی پسندیدگی کو دوسروں تک پہنچائیے، ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم تمام لوگوں کو نیک سے نیک تر بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو رمضان کا خاص مقصد ہے۔ لعلکم تتقون۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔